کیا اللہ کا ڈر تقوی کے قریب کر دیتا ہے؟ اللہ کا ڈر ہی تو تقوی ہے. اللہ کا خوف ہی تقوی ہے. یہ قریب نہیں کرتا، یہی تقوی ہے. جب آپ تنہائی میں ہوں پھر بھی آپ کے ذہن میں ہو آپ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. محفل میں ہوں پھر بھی آپ کیا کریں؟ اللہ مجھے، دکان پہ بیٹھے ہیں، سامان توڑ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا، آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ کم توڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب وہ قریب المرگ ہوا، مرنے قریب ہوا، تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہنے لگا میں کیسا باپ تھا. بیٹوں نے کہا آپ بہت اچھے تھے، آپ نے وہ سارے حقوق ہمارے ادا کیے، ہمیں پڑھایا لکھایا، اتنا کیا، سب کچھ کیا، آپ بہت اچھے تھے. تو کہا اگر یہ بات ہے تو ایک کام کرنا، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے کرنا اور پھر اسے آگ لگانا اور اس راکھ کو بکھیر دینا. اللہ نے اگر قدرت چاہی تو وہ مجھے دوبارہ، وہ قادر ہے اس چیز پہ، وہ اکٹھا کر سکتا ہے. یہی تو ابو جہل نے بھی کہا تھا. ایک ہڈی کو لیا، سورہ یاسین میں ہے نا، اور یوں اس ہڈی کو مسلا اور کہا یہ جو ریزہ ریزہ ہوگی اللہ اس کو دوبارہ پھر انسانی شکل دے گا. تو رب کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے نا. رب نے اس کا جواب دیا کہ میں جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہو جا، پس وہ ہو جاتی. اور وہ شخص، اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ کفر جزوی ہے، کلی نہیں ہے. کلی کفر یہ ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کر ہی نہیں سکتا، یہ کلی کفر ہے. اللہ نے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دیا اور پوچھا تو نے یہ وصیت کی تھی یہ کیوں کی تھی، کیا وجہ تھی؟ کہا یا اللہ جس طرح تو نے بتایا تھا اس طرح زندگی نہ گزار سکا، ڈر تھا تیرا، خوف تھا، اس خوف سے میں نے وصیت کی تھی. اللہ نے کہا جا تجھے میں نے معاف کر دیا. ڈر ہی کیا ہے؟ تقوی ہے. جب بندے میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے کہ دنیا میں تو میں یہاں تنہائی ہے، کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، لیکن ایک ذات دیکھ رہی ہے جو میرے بڑے قریب ہے. اگر میں اکیلا ہوں تو دوسرا کون ہے؟ اللہ ہے. اگر ہم دو ہیں تو تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے. جب بندے میں یہ خوف آ جاتا ہے نا تو پھر بندہ نیکیوں کی طرف آتا ہے، پھر برائیوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ڈر ہی اصل میں تقویٰ ہے.